السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ابھی تک لگاتار جاری ہے۔ 461 دن پورے ہو چکے ہیں اور آج 462واں دن ہے۔ اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ کل 46,000 فلسطینیوں کی اسرائیلی جنوسائیڈ میں اب تک شہادت ہو چکی ہے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد 1,10,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ غزہ پٹی کے تمام 36 ہسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ بہت کوششوں کے بعد جزوی طور پر 8-9 ہسپتال اب ایسے بچے ہیں جہاں تھوڑا بہت علاج جاری ہے۔ اس کے علاوہ WHO کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ تر مریضوں کو غزہ پٹی سے باہر نکالا جائے اور ان کو علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ اس بیچ جو مجاہدین ہیں، حماس کا جو عسکری ونگ القصام بریگیڈ ہے، اس کے علاوہ القدس بریگیڈ ہے، دوسری آرگنائزیشن ہے، ان سب کی طرف سے ریزسٹنس لگاتار جاری ہے۔ اسرائیلی آرمی کا اسرائیل کے حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل ابھی تک ہوسٹیج کو ریلیز کرانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے کچھ اخبارات نے خبر بھی شائع کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب تک 54,000 اسرائیلی آرمی نفسیاتی مریض کا شکار ہو چکی ہے اور یہ سب ڈپریشن کی وجہ سے ہوا۔ زیادہ تر آرمی نے غزہ پٹی سے لوٹنے کے بعد دوبارہ وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ پچھلے سالوں سے لے کر اب تک جن لوگوں نے ڈپریشن کا علاج کرایا ہے یا جو اسرائیلی آرمی نفسیاتی مریض ہو چکی ہے، ان میں 60% کی تعداد اسرائیل میں آرمی کی ہے، سینا کی ہے، اور یہ سب غزہ پٹی میں جاری لڑائی کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے اسرائیلی میڈیا نے ہی نتیجہ اخذ کیا کہ تقریباً 54,000 اسرائیلی آرمی کے افراد نفسیاتی مریض کا شکار ہو چکے ہیں اور القصام بریگیڈ کا ڈر اور خوف ان پر سوار ہے۔ جو مزید تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ کہ کل بھی کئی جگہوں پر اپنے جال میں پھنسایا حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینا کو اور اسرائیلی سینا کے کئی افراد کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی ہے جس میں پچھلے ایک مہینہ میں 30 سے زیادہ اسرائیلی کیپٹن کی ہلاکت ہوئی ہے، 20 سے زیادہ ڈپٹی کمانڈر کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کل بھی ایک ٹینک میں دھماکہ کیا گیا اور اس ٹینک کے نیچے دب جانے کی وجہ سے 3 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ زخمی ہونے والوں کی خبریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہے۔ ادھر حماس نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے اور حماس نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی حماس شہید یحییٰ سنوار کے جانشین کا انتخاب کرے گی اور اعلان کرے گی۔ دراصل پچھلے مہینہ جب شہید یحییٰ سنوار کی شہادت ہو جاتی ہے، فرنٹ لائن میں آ کر وہ جنگ لڑ رہے تھے، اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کر رہے تھے، تب اسرائیل نے اپنے اگلے جانشین کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اسرائیل نے ایک مجلس شورا کا اعلان کیا اور کہا 5 افراد ہیں جو حماس کے انتظام کو، حماس کی لیڈرشپ کو سنبھالیں گے، اور ان 5 افراد میں سے ایک وہ ہیں جو غزہ پٹی میں حماس کے سربراہ ہیں، ایک وہ ہیں جو ویسٹ بینک میں حماس کے سربراہ ہیں، ان میں ایک شامل وہ ہیں جو قطر میں حماس کے سیاسی دفتر کے ذمہ دار ہیں، اس کے علاوہ ایک وہ جو بیروت اور لبنان میں حماس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ایسے 4-5 افراد کو اس کمیٹی میں رکھا گیا تھا اور حماس نے یحییٰ سنوار کا جانشین کون ہوگا یا حماس کا لیڈر کون ہوگا اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا۔ اس میں اس شخص کے نام کو خفیہ رکھا گیا جو پولیٹیکل دفتر کا سربراہ جس کو سیکریٹری بنایا گیا تھا۔ دراصل 2 مہینہ میں لگاتار حماس کے 2 پولیٹیکل بیورو کی یا کہہ لیجئے 2 چیئرمین کی شہادت ہو جاتی ہے۔ 31 جولائی کو شیخ اسماعیل ہنیہ کی شہادت تہران میں ہو جاتی ہے۔ اس کے اگلے 2 مہینہ بعد یعنی اکتوبر میں شہید یحییٰ سنوار کی شہادت غزہ پٹی میں فرنٹ لائن میں لڑتے ہوئے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حماس نے اپنے اگلے جانشین کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے حماس کا کہنا ہے کہ جلد ہی باضابطہ ناموں کا اعلان بھی کیا جائے گا کہ کون ہمارا باضابطہ یحییٰ سنوار کا جانشین ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا بیان سامنے آیا جس میں اسامہ حمدان نے کہا کہ ہماری شرط یہی ہے کہ اسرائیل کو ہر حال میں غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا، اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ بند کرنا ہوگا، دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا اعلان ہو جانا ضروری ہے، اور ہم اپنے اس منشا کے لیے، اس جد و جہد کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اسامہ حمدان نے یہ بھی کہا کہ لگاتار اسرائیل نے، امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے حملوں کی وجہ سے، ان کے ایئر اسٹرائک کی وجہ سے حماس کا نام و نشان مٹ جائے گا، فلسطینیوں کے دلوں سے لڑنے کی جو تمنا ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد بند کر دیں گے، لوگ ڈر جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور 16 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی ہم لگاتار میدان میں موجود ہیں، ریزسٹنس کر رہے ہیں، مزاحمت جاری ہے اور ہماری جو مزاحمت ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 7-8 اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو رہی ہے، ان کے افراد زخمی ہو رہے ہیں، ہمارے
ہمارے مجاہدین اسرائیل کے کیمپوں پر جگہ جگہ حملہ کر رہے ہیں تو ہمارے ریزسٹنس میں، ہمارے حوصلوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ فلسطینی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم نے نئی بحالی شروع کر دی ہے، نئے لوگوں کو ہم نے حماس میں بھرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جو ہماری تحریک ہے لگاتار جاری ہے۔ القصام بریگیڈ کی طرف سے جو مزید اپڈیٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ القدس بریگیڈ نے دشمن کی گاڑیوں اور فوجیوں کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے ہے اور ایک ویڈیو شیئر کیا گیا جس میں کہا گیا کہ غزہ پٹی کا جو سینٹرل علاقہ ہے وہاں بوریج کے نارتھ میں انٹیلیجنس پر حملہ کیا ہے القصام بریگیڈ نے، اور اسرائیل کے کئی ڈرون کو ان لوگوں نے مار گرایا۔ اس کی باضابطہ ویڈیو ان لوگوں نے جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے ہے اور یہ خبر بھی اسرائیل کے اخبارات کے ذریعے جس میں کہا گیا کہ غزہ پٹی میں جو بیت حنون کا ایریا ہے وہاں کل ایک ٹینک کے نیچے پھٹنے والا جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ غیر معمولی طاقت کا حامل تھا اور اس سے 46 بٹالین کے 3 فوجی کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس کا جسم 10 میٹر کی دوری تک اڑ گیا، اس کا جسم اور سر آپس میں باقی نہیں رہ سکا۔ واقعہ کے بعد سے فوج وسیع پیمانے پر تحقیقات کر رہی جس میں دھماکہ خیز مواد کی باقیات کی جانچ بھی شامل ہے۔ ایک امکان جس کا جائزہ لیا جا رہا وہ یہ ہے کہ دھماکے میں استعمال ہونے والا مواد وہی ہے جو فوج سرنگوں کو اڑانے کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ مواد القصام بریگیڈ کے ہاتھ کیسے پہنچا جنہوں نے اسے ایک طاقتور دھماکہ خیز مواد کے طور پر استعمال کیا۔ اس تباہ کن نتیجہ کا باعث بنتا جو اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ حماس نے اسرائیلی آرمی کو اڑانے کے لیے، مارنے کے لیے جس ہتھیار کا، جس بارود کا استعمال کیا وہ خود اسرائیل اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو اسرائیلی آرمی سے القصام بریگیڈ کے ہاتھوں میں کیسے آیا خود اسرائیل کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، کیونکہ اس میں اسرائیلی آرمی کے پرخچے اڑ گئے ہیں، دھجیاں اڑ گئی ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ اسرائیلی آرمی سے چھینا ہوگا حماس نے، القصام بریگیڈ کے لڑاکوں نے ان بارودوں کو اور پھر اسی سے حملہ کر دیا اسرائیل پر۔ اسرائیلی آرمی کا اتنا بڑا اس میں نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی جس میں القدس بریگیڈ غزہ کے ایسٹ میں ایک اسرائیلی آرمی کی گاڑی کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں کتنا نقصان ہوا اس کی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح جبالیہ کیمپ کے ایسٹ میں سول انتظامیہ کے آس پاس اسرائیلی آرمی کو سوراخ کرنے والے آلے سے نشانہ بنایا گیا اور اس کی بھی باضابطہ ویڈیو آئی ہے۔ اس کے علاوہ القصام بریگیڈ نے ایک فوٹو شیئر کیا جس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے مائی وش فار دس ایئر فری پیلسٹائن، جس میں ایک اسرائیل کا مرکاوا ٹینک ہے، اس پر اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک بچہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھوں میں فلسطین کا جھنڈا ہے۔ تو یہ کارٹون شیئر کیا ہے القصام بریگیڈ نے اور ایک میسج دیا ہے کہ اس سال یعنی سال 2025 میں فلسطین کی آزادی ضرور ہوگی، فلسطین کا شمار ایک آزاد ریاست کے طور پر ہو جائے گا، ہماری جد و جہد کامیاب ہوگی۔ اسکرین پر بھی آپ نے اس فوٹو کو دیکھا۔ اسی طرح ایک جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے القصام بریگیڈ کی طرف سے جس میں کہا گیا کہ اس سال میں 63 سے زیادہ کمپنی کمانڈر کی ہلاکت ہوئی ہے اور 20 سے زیادہ ڈپٹی کمانڈر کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے جس میں کہا گیا کہ ویسٹ بینک میں پہلی دفعہ دجالی قوت پر بڑا وار کیا گیا اور قلقیلیہ میں 3 کارندوں کو مشترکہ کارروائی میں جہنم میں شفٹ کر دیا گیا۔ یعنی ویسٹ بینک میں بھی جنگ کا ایک نام نہاد شروع ہو چکا ہے اور وہاں بھی 3 اسرائیلیوں پر حملہ ہوا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا کہ وہ سب کے سب جہنم میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور اس کی جو اپڈیٹ ہے باضابطہ ہر جگہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آئی ہے، الجزیرہ نے بھی اس خبر کو اپنے یہاں شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہسپتال کے حوالے سے جو میں نے شروع میں بتایا، یونائٹڈ نیشن نے اپڈیٹ دیا جس اپڈیٹ میں کہا گیا کہ غزہ پٹی کے جو ہسپتال ہیں وہ قبرستان میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ جو تمام ہسپتال ہیں وہاں اب ایسا کچھ بھی نہیں بچ سکا جس کے ذریعے علاج ہو سکے۔ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کہا گیا کہ غزہ کے 36 میں سے صرف 9 ہسپتال ہی اس وقت کچھ معمولی کام کر رہے ہیں، بقیہ تمام ہسپتال میں جو آپریشن ہے مکمل طور پر بند ہے اور ان سے کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ابھی میں نے شروع میں جو بتایا تھا، ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔
54 लाख इजराइल नफसियाती मरीज़ का शिकार हो चुके हैं, काम करना बंद कर दिया उनके दिमाग ने। तो ये इजराइल के एक अखबार है इजराइल होम, उसने ये अपडेट दिया है और उसने बताया कि इजराइल होम ने लिखा है कि नफसियाती मुआलजे और तिब्बी इमदाद की फाउंडेशन तताल की तरफ से शाये होने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2024 के दरमियान उसे साइकोथेरेपी के लिए तकरीबन 54,000 दरखास्तें मिली, जिनमें से 60% का ताल्लुक़ फ़ौजी एहलकारों से था। उस रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा एप्लीकेशंस में सहयूनी फ़ौजों की तरफ से जंग के बाद मुमकिन नफसियाती आर्ज़ों पर तशवीश का इजहार किया गया है। सहयूनी फ़ौजी अपने मिशन से वापस आने के बाद शदीद ज़हनी तनाव और जज्बाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनमें से अक्सर सुसाइड कर लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। 40 साला अलीरान बिजारजी ने उन फ़ौजों में से एक है जो अपने ख़ानदान के अफराद के मुताबिक गज़ा में अपने पहले मिशन से वापस आने के बाद शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वो पहली बार लड़ाई के लिए तैनात किए जाने के 6 माह बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गया था, जिसको PTSD कहा जाता है। और मिर्ज़ाजी ने दोबारा अपने वहाँ भेजे जाने के डर से या आर्मी के साथ काम करने के डर से सुसाइड कर लिया, और सुसाइड के जो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है कि 54,000 इजरायली फ़ौज मानसिक बीमार हो चुकी है और वो दोबारा मैदान जंग में जाने से डर रही है, और लगातार उनमें से जो लोग हैं वो ख़ुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसी तरह की एक और अपडेट सामने आई है और उस अपडेट में कहा गया कि नेटाजरीम के सेंटर में इजरायली आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई। 107 मिसाइल से मार्टर गोलों से हमला किया गया और उसकी बाज़ाब्ता वीडियो जारी की है इन लोगों ने। इसी तरह एक और अपडेट सामने है जिसमें कहा गया, और ये जो अपडेट है एक दिन पहले की है यानी 9 जनवरी की, जिसमें कहा गया कि इजरायली फ़ौज को चारों तरफ से एक जगह हमास के लड़ाकों ने घेर लिया और हमला करने की कोशिश की, जिसमें 4 इजरायली सेना की हलाकत हो जाती है। एक और अपडेट सामने आई है जिसमें जौहर अदक के हवाले से कहा गया कि इजरायली आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पर शहीद वली मुस्तफ़ा ब्रिगेड के साथ मिलकर अनसर सलाहुद्दीन ब्रिगेड की मुश्तरका बमबारी की गई और बाकायदा 60 mm मार्टर गोले से हमला किया गया। इसी तरह एक और अपडेट है जिसमें कहा गया कि जबालिया कैंप में इजरायली आर्मी घुसने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पर हमास के लड़ाकों के साथ झड़प होती है और इजराइल का जो हथियार था, जो उसके ड्रोन्स थे, उन सबको हमास ने अपने कब्ज़े में ले लिया। एक और अपडेट ये सामने आई है और ये जो अपडेट है बहुत दिल को दुखाने वाली ख़बर है, जिसमें कहा गया कि इजराइल ने पिछले 24 घंटों के दौरान गज़ा में 6 कत्ले आम किया है, 6 जेनोसाइड किया है, और इस इजरायली जेनोसाइड में 51 अफराद शहीद और 78 ज़ख्मी हो गए हैं। और इस तरह टोटल शहीद होने वालों की तादाद 7 अक्टूबर सब तक इजरायली जारहियत में 46,000 हो चुकी है और 1,10,000 के अराउंड ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है गज़ा पट्टी के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में। इधर यमन से हौसियों का हमला भी लगातार जारी है और हौसियों के ठिकानों पर भी इजराइल के हमले हो रहे हैं, लेकिन इजराइल उन हमलों के ज़रिए यमन के हौसियों को रोकने में नाकाम है। जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन का ताज़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि इस मरतबा जंगबंदी के हवाले से जो डायलॉग चल रहा है, जो सालिसी हो रही है, तो वो सालिसी एक हकीकत तक पहुंच गई है और जल्द ही उसका नतीजा सामने आ जाएगा। जंगबंदी और सीज़फायर का समझौता जल्द होने का इम्कान है, ऐसा अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन का कहना है। दरअसल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप वहाँ हलफ लेने वाले हैं और वो 20 जनवरी से अपना कामकाज शुरू कर देंगे। फ़िलहाल वो सदर बन चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं और ट्रंप की तरफ से बार बार ये धमकी दी जा रही है कि 20 जनवरी से पहले पहले मुआहदा हो जाना चाहिए। हमास को चाहिए कि वो तमाम होस्टेज को रिलीज़ कर दे, लेकिन हमास पर, फ़लस्तीन की इंतज़ामिया पर ट्रंप की इस धमकी का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है और हमास ने ज़रा बराबर भी ट्रंप को सीरियस नहीं लिया है। मिडिल ईस्ट को भी धमकी दी है ट्रंप ने, लेकिन हमास ने ज़रा बराबर सीरियस नहीं लिया है। इधर जो बाइडन की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि गज़ा पट्टी की जो जंग है ये जो बाइडन के दौर में शुरू हुई और 16 महीने गुजर चुके और अमेरिका का सदर जो बाइडन अभी तक जंगबंदी कराने में, सीज़ फायर कराने में नाकाम है, इजराइल को रोकने में नाकाम है, समझाने में नाकाम है। और इसमें न सिर्फ इजराइल की ज़िल्लत और रुसवाई दुनिया भर में हो रही है, बल्कि अमेरिका की हो रही है, जो बाइडन की हो रही है और जो बाइडन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
जाने से पहले पहले जंग बंदी का ऐलान कर देना। अगर जो बाइडन के जाने से पहले दौर में सीज फायर का माहदा नहीं हो पाता है तो जो बाइडन की पार्टी को, उनके पूरे सिस्टम को आइंदा दिनों अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्राइसिस का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस मरतबा भी जो बाइडन की जगह उम्मीदवार कमला हैरिस को इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। मुसलमानों ने भी अमेरिका में उसको वोट नहीं किया क्योंकि उसने इजराइल का खुलकर साथ दिया, जंगबंदी कराने में वो नाकाम रही। उसने लगातार इजराइल को असलहा भेजा, हथियार भेजा, हर तरह से मदद की। दुनिया भर में अमेरिका की जिल्लत और रुसवाई हुई और अमेरिकी अवाम ने नाराज़गी का इजहार किया और आइंदा भी यही अंजाम होगा जो बाइडन की पार्टी का। इसी वजह से जो बाइडन चाहते हैं कि वो जाते जाते कम अज़ कम अमेरिका में वो इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का समझौता करा दें। अब देखना यह है कि आज 10 जनवरी की तारीख हो चुकी है, सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। तो पिछले कई महीनों से, बल्कि 1 साल से जंगबंदी की, सीज़ फायर की जो कोशिश हो रही है, क्या अगले 10 दिनों में कोशिश कामयाब हो जाएगी या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? इजराइल का हमला गज़ा पट्टी पर यूं ही चलता रहेगा? इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।